بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں آپ لوگوں کے لیے دوسری ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ مفردات کس کو کہتے ہیں، پہلی چیز، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتلائی تھی ان حروف کی پہچان۔ میں نے یہاں سے یہاں تک آپ کو بتلایا تھا، زا تک میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ اب اس سے آگے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اس کے دیکھیے 3 دانت ہوتے ہیں، اس کو شوشہ بولتے ہیں اردو میں، 1 2 3۔ تو یہ جس کے 3 شوشے ہوتے ہیں، 3 دانت ہوتے ہیں، اس کو سین بولتے ہیں، سین۔ اور اسی طریقے سے اس کے 3 شوشے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر 3 نقطے بھی ہوتے ہیں، تو یہ شین ہوتا ہے، اس کے اندر سیٹی بجتی ہے۔ اس کو بنا سیٹی کے پڑھتے ہیں سین، اور اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں شین۔ اگلا لفظ دیکھیں، جو اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، یہ پہچان ہے شروع کا جو منہ بنا ہوا ہے اس کے، اس منہ کی، اس کو بولتے ہیں صاد۔ اور اگر اس کے اوپر نقطہ لگا دیا جائے جیسے کہ یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ضاد۔ اب اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، سین شین صاد ضاد۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ منہ اس کا اگر اس طرح سے بنا ہوا ہو اور اس کے اوپر ایک ڈنڈا یوں لگا دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے تو۔ اور اگر اس کے اوپر نقطہ لگا دیا جائے جیسا کہ یہاں لگا ہوا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں وا۔ اور اگر اگلا لفظ دیکھیں، اگر اس طرح سے منہ بنا ہوا ہے حمزہ کسی شکل کے، اس کا یوں بند ہے اور آگے سے یہاں سے کھلا ہوا رہتا ہے، تو یہ ہوتا ہے عین۔ اور اگر اس کے اوپر نقطہ لگا دیا جائے ایک، جیسا کہ یہ لگا ہوا ہے یہاں پر، تو یہ ہو جاتا ہے غین۔ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، تو عین غین۔ تو یہ آپ کا دوسرا سبق کی 2 لائنیں ہیں صرف۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے سبق ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر پڑھایا تھا، پہلے سبق میں پڑھایا تھا۔ الف با تا تا جیم حا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ تھوڑا سا اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 2 لفظ ہیں یہ والے اور ضا، ان کو تھوڑا منہ بھر کے پڑھنا ہے، تو وہ اس طرح سے، کیونکہ اگر اس کو تا پڑھیں گے تو یہ اس سے ملتا جلتا ہو جائے گا تا سے، یہ بھی تا ہے، پھر یہ بھی تا پڑھ دیں گے تو آپ یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر فرق کوئی نہیں رہے گا، صرف لکھنے کا فرق رہے گا، بولنے کا نہیں۔ تو بولنے میں بھی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ تا ہے اور اس کو منہ بھر کے پڑھ دیں گے تو یہ تو ہو جائے گا تو۔ اسی طریقے سے یہ ضا ہے، یہ زا ہے جو ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو، اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے تو اس میں اور اس میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ زا ہے یہ زا ہو جائے گا یہ بھی، تو اس لیے اس کو ان دونوں میں پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، تو اس کو منہ بھر کے اگر پڑھیں گے تو دونوں میں فرق آ جائے گا، یہ زا اور یہ وا، دونوں فرق آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے صاد، اس کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے اور اس کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، 4 لفظ ہیں، 1 2 3 4، یہ 4 لفظ ہو گئے۔ اس میں منہ بھر کے کیوں پڑھنا ہے، اس میں اور اس میں اگر اس کو منہ بھر کے ہم نہیں پڑھیں گے تو سین اور سا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، سین سا سین سا۔ اگر ہم اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے تو دونوں میں لکھنے میں بھی فرق ہوگا اور پڑھنے میں بھی فرق ہوگا۔ یہ سین ہے، اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے اور اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، صاد۔ اسی طریقے سے ضاد ہے، اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے تو اس میں اور اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا،
اور لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے اور پڑھنے میں بھی فرق ہوتا ہے ان تینوں میں. تو اس لیے اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے تاکہ ان دونوں سے الگ ہو جائے. واد واد. امید ہے کہ آپ کی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں بتلائیں گے آپ کو. پہلے سبق کی باتیں اتنی تھی، اور بعد میں جب یہ آپ کی پوری تختی ہو جائے گی اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس کے مخرج بھی سکھلائیں گے.